الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا بهن أنفسكم واعلموا أن الله مع المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود عزیز دوستو بزرگوں، آج 29 تاریخ 29 محرم کا بھی یہ ذی الحجہ کا بھی وہی ڈیٹ ہے 29 اور جولائی کا بھی وہی ہے سیم، یعنی انگلش کا کیلنڈر، انگلش کا جولائی کا جو ڈیٹ ہے وہ عربی ڈیٹ ذی الحجہ دونوں مل گئے، دونوں برابر چلتے ہیں، ورنہ کبھی وہ 10 رہتا، یہ 20 رہتا، کبھی وہ 25 رہتا انگریزی کیلنڈر، تو یہ الگ ڈیٹ رہتا، دونوں ملتے نہیں عموماً، لیکن یہ مہینے میں دونوں مل کو آئے ذی الحجہ میں، تو ذی الحجہ 29 ہے آج اگر چاند دکھ گیا تو عربی کیلنڈر کا 1 سال ختم ہو گیا۔ آج شام میں اگر چاند دکھ گیا تو عربی کیلنڈر کا آخری مہینہ ختم اور عربی کیلنڈر کا نیا مہینہ شروع ہو جائے گا آج شام سے، اور اگر نہیں دکھا تو 1 دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نزدیک مہینے جو ہے وہ 12 ہے، اللہ کے نزدیک مہینے کتنے ہیں؟
یعنی اللہ تعالیٰ جب سے زمین آسمان بنائے ہیں اسی وقت سے جو ہے مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، زمین آسمان پیدا کرتے وقت ہی اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر دیے ہیں کہ سال میں 12 مہینے رہیں گے، 12 منتھس رہیں گے. منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں میں بھی، ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے جو ہے وہ بہت ہی عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، بہت ہی اچھے مہینے ہیں 4 مہینے. یعنی یہ 4 مہینے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے 4 مہینے بہت اچھے ہیں تو جو ہے 8 مہینے خراب ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. جیسے دنوں میں افضل دن جمعہ ہے، جمعہ افضل ہے، اچھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے باقی دن خراب ہے، یہ مطلب نہیں ہے. سب دن اچھے ہیں لیکن کیا ہے، جمعہ جو ہے بہت اچھا ہے. جمعہ جو ہے یہ پورے ہفتے کا لیڈر ہے، لیڈر. جیسے آدمیوں میں سارے آدمی ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے. ایسے ہی دنوں میں جو ہے وہ جمعہ جو ہے یہ پورے ہفتے کا، پورے ویک کا لیڈر ہے. ایسے ہی مہینوں میں بھی سارے مہینے اللہ کے بنے ہوئے ہیں، سارے مہینے اچھے ہیں، لیکن ان مہینوں کا سردار کون ہے؟ رمضان. رمضان سارے مہینوں کا لیڈر ہے. تو جو 4 مہینے عزت والے کہا جاتا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یعنی اسلام کا فرسٹ مہینہ اور اسلام کا لاسٹ مہینہ ذی الحجہ. فرسٹ مہینہ محرم، لاسٹ مہینہ ذی الحجہ. اور ذی قعدہ بھی ذی الحجہ سے پہلے آتا ہے. یہ جو ذی الحجہ مہینہ ہے اس سے پہلے جو مہینہ گزر گیا وہ ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ. تو جو اینڈنگ، جو آخری مہینہ ہے اسلام کا، اس سے پہلا جو مہینہ ہے ذی قعدہ، وہ بھی جو ہے اچھا مہینہ ہے. اور رجب تو معلوم ہے سب کو، رجب جو ہے شعبان سے پہلے آتا ہے، رمضان سے 1 مہینہ پہلے. رجب، شعبان، رمضان. تو رجب بھی جو ہے اچھا مہینہ ہے، بولو اللہ کے نبی بتائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں کہ یہ 4 مہینے جو ہے اچھے مہینے ہیں اور اس میں جو ہے گناہ نہیں کرنا چاہیے. اچھے مہینوں میں کیا ہے؟ نافرمانی، گناہ نہیں کرنا چاہیے. تو اسلام کے اعتبار سے مہینے جو ہے نا، یہ دنیا کے نظام میں اگر ہم دیکھیں گے تو کیلنڈرز بہت ہیں. تلنگا کا کیلنڈر الگ ہے، آساڑھ ہے، ماساڑھ ہے، پشا ہے، ماگا ہے، ان کا ایک کیلنڈر الگ رہتا. اور انگریزوں کا کیلنڈر الگ ہے، جنوری ہے، فروری ہے. اور ایک کیلنڈر ہے نجومیوں کا کیلنڈر، کنبھ، جو راسی دیکھتے ہیں، راسی، وہ ستارے کے حساب سے کیلنڈر بنا لیے انہوں نے. اسٹارس ہے نا، ستارے، نکشترالو،
నక్షత్రాలు देखो उन्होंने कैलेंडर बनाए, वो नक्षत्रम का नाम जो है वो महीने को दे दिए, फला नक्षत्रम का नाम फला महीने को दे दिए। तो एक नक्षत्र का कैलेंडर भी चलता और एक तेलुगुओं का कैलेंडर है और एक अंग्रेजी कैलेंडर सूरज का कैलेंडर और एक है इस्लाम का कैलेंडर हमारा। तो अगर आप गौर करेंगे तो सबसे अच्छा कैलेंडर हमारा कब आता? सबसे अच्छा कैलेंडर और सबसे आसान हमारा ही है। आप बोलेंगे वो कैसा? वो इसलिए कि हमारा जो कैलेंडर है ना वो चांद से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? चंदा मामा से, चांद से जुड़ा हुआ है। चांद दिखा है तो 1 तारीख, चांद बड़ा हो गया तो 15 तारीख, फिर छोटा होते 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 मायाम हो गया तो समझना कि महीना ख़त्म हो रहा है। तो जाहिर है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे भी जो है गांव होंगे, ऐसे भी जो है शहर होंगे, ऐसे भी जगह होंगे दुनिया के अंदर जहां पढ़न अब तक पहुंचा नहीं, जहां अब तक टेक्नोलॉजी नहीं है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान में जो है बहुत सारी जगह ऐसे है जहां लाइट नहीं रहता, रोड नहीं है। अभी वो बंडी पे जाते हैं, बंडी यूपी में मैं खुद देखा हूँ। मैं यूपी में देवबंद में जब पढ़ने के लिए गया तो ट्रेन उतरते ही रिक्शा वाला आया। मैं देवबंद नाम सुना था, बहुत बड़ा मदरसा है, पूरा एशिया में जो है सबसे बड़ा मदरसा है। तो मैं समझा कि बहुत ही अच्छा शहर होगा, बहुत ही आगे बढ़ा हुआ शहर होगा। उतरते ही जो है ऑटो पूछा, ऑटो चलते नहीं हैं, बोले ऑटो असल है ज नहीं यहाँ, कौन जाना है तो रिक्शा चढ़ कर जाना। लेकिन अब ऑटो हो गया वहाँ भी। तो जबकि यहाँ ऑटो है, बस है और जो है कार है, सब हम देख चुके हैं, लेकिन वहाँ अभी जो है अब पहुँचा है ऑटो। तो ऐसे बहुत सारे शहर गांव होते हैं, स्टेट्स होते हैं जहाँ जो है अभी पढ़न आया नहीं, एजुकेशन नहीं आया, वहाँ सहूलतें नहीं है। ऐसे भी जो है कंट्रीज़ है, जैसे साउथ अफ्रीका में जमात में जाके आने वाले सुनाते, बड़े अजीब रहते, उनके पास कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पढ़न क्या है मालूम नहीं, क्या कि जंगल में पत्ते खा के क्या पढ़े वो, अरे वो जानवर जैसा होता है वैसा जो है ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या भी मालूम नहीं, वैसे भी जो है मुल्क है। तो जाहिर है कि इंसान में हर तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ भी है और हर किस्म के लोग हैं। तो अब जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उन्हें अगर कैलेंडर मालूम करना चाहता है, महीना मालूम करना चाहता है, दिन मालूम करना चाहता है, तो उसको वो कैलेंडर दिखाएंगे, नहीं मालूम होगा कौन सा महीना है, कौन सा डेट है। उन्हें अगर चांद को देखा तो समझ में आता, अब जो है महीने का इतना तारीख है, छोटा है तो फर्स्ट पहला दिन, ज़रा बड़ा है दूसरा दिन, ज़रा बड़ा है तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। तो देहात से भी देहाती आदमी, अनएजुकेटेड से अनएजुकेटेड आदमी भी जो है आराम से महीनों का हिसाब समझ सकता है। कैसे? चंदा मामा को देख के मालूम कर लेता हूँ, पढ़ना आता नहीं उसे। तो इसलिए इस्लाम ने
ہر انسان کی رعایت کر کے ایک کیلنڈر دیا ہے۔ تو شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، فرسٹ شروع مہینے میں چاند، پھر اس کے بعد بڑھتے رہتا بہت بڑا ہو جاتا ہے، تو 15 تاریخ ہے، آدھا مہینہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا، چھوٹا ہوتے رہتا، کٹتے کٹتے پورا جو ہے مہینہ شروع ہونے سے پہلے مائم ہو جاتا ہو، تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ آخری مہینہ چل رہا ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر جو ہے سب کو کام آتا، لیکن یہ جو انگریزی کیلنڈر ہے یا دوسرے کیلنڈر ہے وہ جو ہے خاص لوگوں کو فائدہ ہوتا اس سے، ہر لوگ نہیں سمجھ سکتے اسے، لیکن اسلام نے جو کیلنڈر دیا ہے وہ ہر انسان کو سمجھ میں آ جاتا۔ ایک فائدہ یہ ہے اسلامی کیلنڈر کا۔ اور دوسرے کیلنڈر جو ہے وہ کسی نہ کسی کی طرف منسوب ہے، یعنی کسی بڑے آدمی کی طرف نسبت کر کے وہ اس کا کیلنڈر ریڈی ہوا۔ جیسے کرسچن کا جو کیلنڈر ہے یا جو انگریزی کیلنڈر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کو، ان کی پیدائش کا دن ہے یا ان کی وفات کا دن ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ڈیٹ کو نہ پیدا ہوئے نہ مرے، لیکن وہ اتنا عام کر دیے لوگ کہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کو نسبت کیا جاتا ہے۔ کون سا؟ انگریزی کیلنڈر۔ اور دوسرے جو ہے نکشترا جو کیلنڈر ہے وہ بھی جو ہے ستاروں سے جڑا ہوا ہے، ستارے جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، تو ستارہ جو ہے ان کی پوجا کی جاتی ہے، تو وہ کیلنڈر کو ماننے والا شرک میں مبتلا ہوتا، اور انگریزی کیلنڈر کو ماننے والا انہیں بھی شرک میں مبتلا ہوتا۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مانتا ہے تو ان کی جو ہے پوجا کرتا، اور ہندوؤں کا تو آلریڈی شرک ہی ہے، اس میں الگ سے انہیں شرک کرنے کی کیا ضرورت نہیں، ہر اس میں ڈنڈا تو مارتے رہتے ہیں انہوں۔ تو اسلامی کیلنڈر جو دیا گیا ہے اس میں بالکل شرک نہیں ہے، شرک نہ نبی کی طرف، نبی کے پیدا ہونے کے ڈیٹ سے شروع کیا گیا اس کو، نہ نبی کے جو ہے مر جانے کے وقت سے شروع کیا گیا، بلکہ یہ جو کیلنڈر شروع کیا گیا ہے وہ ہجرت سے شروع کیا گیا۔ ہجرت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ستانے لگے، کفار مسلمانوں کو ستانے لگے، تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے لیے اللہ کا آرڈر ہوا، تو وہ جو ڈیٹ ہے جس وقت اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو وہاں سے جو ہے اسلامک کیلنڈر شروع، اور اس کی جو ہے بنیاد رکھی گئی، اسلامی کیلنڈر کی بنیاد اس سے رکھا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارے کو سبق کیا ہے؟ ہجری سال سے ہی جو ہے اسلامک کیلنڈر کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے سے مسلمان جب مدینہ گئے تو مکے میں بہت ستاتے تھے، مکے میں عبادت کرنے نہیں دیتے، اسلام کی کوئی جو ہے کلمہ پڑھنے نہیں دیتے۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی جو ہے کعبۃ اللہ میں علی الاعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھے تو کفار جو ہے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے، اتنا مارے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ صحابی، کلمہ پڑھنے کا پرمیشن نہیں، نماز پڑھنے کی پرمیشن، جیسے اللہ کے نبی مکے میں نماز پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ میں تو اونٹ کی غلاظت جو ہے لا کر آپ کے سر کے اوپر ڈالتے تھے،
تو مکے میں بہت ستائے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ مدینہ جانے کے لیے کہا. تو مدینے میں گئے تو وہ پرابلم نہیں، مدینے میں کوئی ستانے والا نہیں، آزادی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور آزادی کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں، ذکر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں آزادی کے ساتھ. لیکن مکے میں اصل اسلام کو ظاہر کرنے کا نہیں، کوئی ظاہر کرتا ہے تو اس کو اتنا مارا جاتا، ٹارچر دیا جاتا کہ وہ یعنی وہ یہ سمجھتے کہ ہمارا ٹارچر دینے سے اسلام چھوڑ دے گا، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. تو مکے سے مدینہ گئے تو اسلام کیا ہوا؟ مضبوط ہوا. اسلام کیا ہوا؟ مضبوط ہوا. اور اسلام کی تعلیمات جو ہے ساری دنیا میں مدینے سے پھیلی. مکے میں تو مارا کھانا، بولنے بھی دیتے نہیں، دعوت دینے بھی دیتے نہیں. لیکن مدینے میں ایک پلیٹ فارم مل گیا، اسلام کو پھیلانے کا ایک پلیٹ فارم مل گیا، عبادت کرنے کا پلیٹ فارم مل گیا. اور وہاں سے جو ہے یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو مدینے میں اسلامی حکومت بھی قائم ہوئی، اسلامک نظام جو ہے قائم ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لیڈر بنے اس کا. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو 22 لاکھ میل 22 لاکھ میل کلومیٹرز جو ہے تک دور تک اسلام پھیل گیا. تو اگر مکے میں رہتے تو نہیں پھیلتا. تو گویا کہ یہ ہجری کیلنڈر اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم جو ہے اس سچویشن کو یاد کریں، ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور وہاں جو حالات تھے اور اس کے بعد جو حالات بدلے ہیں وہ کیسے بدلے، کیوں بدلے. وہ ظاہر ہے کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے وہ حالات بدلے. تو ہجری کیلنڈر سے جو ہے اسلام کا کیلنڈر شروع ہوا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے عزت والے ہیں. اس میں سے اسلامی پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے. تو ظاہر ہے کہ محرم عزت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اچھا مہینہ ہے. اللہ خود قرآن میں بول رہے ہیں، لیکن لوگ کیا کریں، اس کو خراب مہینہ ہے محرم. ایک اللہ بول رہے، ایک لوگ بول رہے، کس کی بات ماننا؟ اللہ کی بات ماننا چاہیے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ وہ کرے نہیں جاتے، وہ بڑے بولتے ہیں یہ نہیں کرے جاتے، منگنا کرے نہیں جا، شادی نہیں کرے جا، وہ گھر مول لیے نہیں جا، دکان شروع نہیں کرے جا. اچھے دن نہیں، خراب دن ہے، کڑوے دن ہے. تو اللہ بول رہے ہیں کہ اور ہم جب ہمارا جب معاملہ آتا ہے تو پہلا بچہ کسی کو ہوا اس کو خراب بولتے ہیں. شادی ہونے کے بعد پہلا بچہ ہوا خراب بولتے، اسے نہیں بولتے. یا آدمی کما رہا ہے، کماتے کماتے گاڑی مول لیا پہلی بار، پہلے سائیکل پہ پھرتا تھا، پہلی بار پیسے جو ہے اچھا کمایا جمایا اور جو ہے گاڑی مول لیا، خراب بولیں گے آپ اسے؟ بلکہ مٹھائی کھلاتے، پہلی بار میں جو ہے گاڑی لیا، پہلا ہے میرا زندگی کا پہلی چیز ہے. گھر پہلی بار میں گھر مول لیا، پہلے کرائے پہ رہتا تھا، پہلے جھوپڑی میں رہتا تھا، اب ڈھابا ڈالا ہوں، ڈھابے میں آیا ہوں، ڈپلیکس بلڈنگ بنایا ہوں، زندگی میں پہلا ایسا کام کیا ہے. آپ اس میں خراب نہیں بولتے، پھر اس میں مٹھائی بانٹ کے کھاتے ہیں. لیکن مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ محرم آتا ہے تو وہ پہلا مہینہ خراب پیک ہوا. یعنی یہ میں عقلی اعتبار سے آپ سے سمجھا رہا ہوں. عقل بھی یہی کہتا ہے
کہ پہلی چیز اچھی ہوتی ہے، شریعت کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھو۔ اللہ قرآن میں بولتے ہیں کہ محرم کا مہینہ اچھا ہے، اب تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو ہے جنرل کامن طور پہ پہلی چیز، پہلا جو ہے ہم اچھی سمجھتے ہیں، پہلی چیز کو اچھی سمجھتے ہیں، پہلا یہ کام ہوا زندگی میں، تو پہلی چیز کو تم جب اپنا اچھی سمجھتے ہو تو پہلے مہینے کو برا کیوں سمجھتے ہو؟ پہلا مہینہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کا پہلا مہینہ محرم ہے، تو یہ برا بولنے کا حق تم کو کیا ہے؟ بنانے والے کو حق تھا کہ اس کو برا بولے، اس نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے اور عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، تو ہمیں کیا حق بنتا ہے؟ ہم بنائے نہیں اس مہینے کو، اور یہ خراب مہینہ، اس کو نام رکھنے ہمیں کون ہوتے؟ ہم کو کیا حق بنتا ہے؟ ہمیں خود اللہ کے بنے ہوئے ہیں، ہم مہینے نہیں بنائے، اللہ نے مہینہ بنایا ہے، ہم کو بنایا ہے، تو ہم مہینے کو نام کیسے رکھ سکتے؟ محرم کا مہینہ خراب کیسے ہوا؟ تو یہ سینٹیمنٹ غلط ہے کہ محرم اچھا نہیں ہے، اس میں جو ہے شہادتیں ہوئی ہے، اس لیے جو ہے لال مہینہ ہے، کیونکہ اس میں دو لوگوں کی شہادت ہوئی محرم میں۔ پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو ان کی شہادت کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہوتے، کسی کے مرنے کی وجہ سے یا کسی کی شہادت کی وجہ سے مہینوں پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، اس میں بھی ہمارا بہت جو ہے غلط یقین ہے۔ مسلمانوں میں گھر میں کوئی مر گیا، وہ گھر میں نہیں رہنا ان کو، تو لوگ سوچتے ویسا، گھر چھوڑ کو چل جاتے، اپنا اون گھر کیا ہے چھوڑ کو دوسرے گھر میں جاتے، یا اگر جو ہے کسی گھر میں جانا ہے، اسے ادے کی گھر میں جانا ہے یا جو ہے نوا گھر مول لیا، اس میں کون تو مرے کیا پوچھتا نہیں، وہ گھر میں مرے گا تھے، پرسوچ مرے گا تھے، نفوا پھر تو کیا مطلب تو مرتا نہیں کیا؟ ایسا کوئی گھر مجھے بتاؤ کہ جس میں آج تک کوئی مرا ہی نہیں، ایسا کوئی گھر ہے دنیا میں؟ مرتے رہتے، جیتے رہتے، پیدا ہوتے رہتے، مرتے رہتے، لیکن جو ہے نہیں وہ گھر میں مرے گا تھے، وہ گھر میں سوسائڈ کر لیے گتے، وہ گھر میں نہیں جانا گتے، وہ اچھا نہیں کرتے، یہ سب ہمیں کریٹ کر لیے، تو یہ غلط یقین ہے، یہ مسلمان ایسے یقین جو ہے نہیں رکھنا چاہیے اپنے دل میں۔ تو محرم کا مہینہ ہے نا، وہ غلط نہیں ہے، بہت اچھا مہینہ ہے، بہت ہی اچھا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، اور 10 محرم کو جو ہے اپنے گھر والوں پر وسعت کرنے کے لیے کہا، وسعت یعنی گھر میں جو ہے اچھا کھلاؤ، 10 محرم کو اچھا خوب جو ہے دسترخوان سجاؤ، اور جو ہے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اور جو ہے خوب خرچہ کرو ان کے اوپر۔ اگر تم 10 محرم کو گھر والوں پر زیادہ خرچ کرو گے، اچھا کھلاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ سال بھر تم کو جو ہے تمہارے اوپر روزی کو پھیلا دیتے ہیں، وسیع کر دیتے ہیں۔ تو فضائل محرم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی یعنی 2 روزے رکھو، ایک 10 محرم پلس اور ایک ایکسٹرا۔ تو یہ کیوں کہا؟ کہ کیونکہ 10 محرم کو یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ان کی کاپی کر رہے ہیں، یہودیوں کی کاپی کرنے والے ہیں بول کو یہ لوگوں کو
شبہ نہ ہو، اس لیے جو ہے 2 روزے رکھو تاکہ ہمارا کلچر الگ ہے، تمہارا کلچر الگ ہے، کہیں وہ یہودی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے ہمارا کلچر فالو ہو رہے، مسلمان ہمارے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، یہ گمان نہ کرے، اس لیے کیا کرو، تمہیں 2 روزہ رکھو بول کو بولے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ہم کو سبق دے رہے ہیں کہ غیروں کی نقالی نہیں کرنا ہے، دوسری قوموں کی کاپی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے طریقوں پر چلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے قرآن جیسی مقدس کتاب میں سب بتا دیا، عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا چیز کھانا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، بات کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں اللہ نے کتاب کی شکل میں جو ہے ایک قانون دیا ہے، اور اس کے ساتھ نبی جو ہے عمل کر کے دکھائے ہیں، اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، شادی کیسے کرنا ہے، بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا ہے، مر گئے تو کیا کرنا ہے، جوان ہوئے تو کیا کرنا ہے، بوڑھے کے لیے کیا حقوق ہے، بوڑھے کی اسلام میں کیا عزت ہے، ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ پھر جو ہے دوسرے لوگوں میں وہ طریقے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا کلچر فالو ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم محرم کے مہینے میں غیر شرعی کام کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو، محرم کے مہینے میں یا عزت والے مہینے میں بے عزتی کے کام کر کے ظلم مت کرو۔ تو یہ پنجہ جو بٹھایا جاتا ہے یہ نان اسلامک چیز ہے، یہ نان اسلامک ہے، ناچنا، اور جو ہے اس میں ایک تو شرک، سب سے پہلا جو ہے شرک کا گناہ ملے گا، شرک کرنے کا، جیسے وہ گنیش بٹھاتے ہیں، اب یہ بھی پنجہ بٹھا رہے ہیں، میں خود دیکھا کہ وہاں جو ہے عورتیں جا کے پوجا بھی کرتی ہے، پنجے کے سامنے پوجا کرتی ہے اور کچھ چڑھاوا کرتی ہے اور سجدہ بھی کر رہی ہے، تو شرک نہیں تو کیا ہے، شرک ہمیں خود کرا ہے۔ تو ایک تو شرک ہے، دوسرا دوسرے لوگوں کا کاپی کرنا بھی اس میں آیا کہ وہ لوگ بھی بٹھا رہے ہم بھی بٹھا رہے، تو یہ کاپی کرنا ہوا۔ اور گانا، ڈی جے، ناچ، ڈانس، یہ سب اسلام میں منع ہے، اب اس کو بھی کر رہے ہیں تو یہ الگ پھر گناہ، پر اس کو دیکھنے والوں کو بھی گناہ کا موقع دے رہے، اور اس میں جو ہے مال بھی جو ہے استعمال ہو رہا ہے، تو مال غلط جگہ یوز کرنے کا گناہ بھی مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اس لیے ہم کو اسلام دیے ہیں تاکہ ہم غلط پیغام دوسروں کو دیں؟ کیا حسین نے ایسا کیا ہے؟ حسین نے تو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اور ہم اسلام کو مٹانے کے لیے پنجہ کر رہے ہیں۔ کیا اسلام زندہ ہوتا ہے پنجہ کرنے سے؟ کیا ایمان زندہ ہوتا ہے؟ کیا نماز زندہ ہوتا ہے پنجہ کرنے سے؟ شراب پیا جاتا ہے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مارتے ہیں، دیکھیے آپ پنجے کرنے والوں کا حال، لیکن پھر بھی کرتے جا رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ کیا ملتا ہے آپ کو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اسلام بدنام ہو؟ ایسے کام ہم کیوں کریں؟ اس لیے جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ یعنی اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ایسے کام کر کو تم اپنے اوپر ظلم مت کرو، ناجائز کام، محرم میں ناجائز کام کر کے تم اپنے اوپر ظلم مت کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی جو پنجہ نہیں کرتے ان کے ساتھ ہے، پنجہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، پنجہ کرانے والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، پولیس کے تھرو سے جو ہے ان کو سپورٹ ہوتا ہے،
اور کیش کے تھرو سے ان کو سپورٹ ہوتا ہے، تم کرتے رہو، ہم دیتے رہیں گے، تم کو ہر کوئی سپورٹ کرے گا، تم کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، تم کو جو ہے سی اے بھی روک سکتا نہیں، تم کو کوئی بھی روک سکتا نہیں، آرام سے تمہیں کرو، پورا فل سپورٹ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، تو ان کو بھی گناہ ملے گا، ان کو بھی اس کا جو ہے سپورٹ کرنے والوں کو جواب دینا پڑے گا کہ تم کو معلوم تھا کہ یہ غلط کام ہے، تم کیوں جو ہے اس کام میں ان کا سپورٹ کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے۔